تمام تحصیل پاپولیشن ویلفیئر سٹاف پنڈ نادر خان کو دل کی یتھا گہرائیوں سے جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ آج کی یہ محفل سر حسن خالد وڑائی صاحب ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر، سر افطار سرور صاحب ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر، ڈاکٹر مدیہ رضاق صاحبہ وومن میڈیکل آفیسر پنڈ نادر خان کی زیر نگرانی ہو رہی ہے۔ آج کی اس محفل کو منانے کے لیے تمام تحصیل کے سٹاف کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مالی طور پہ تعاون کیا اور جنہوں نے اس محفل کو سجانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اسپیشلی عرفان صدیقی صاحب، میڈم رضیہ صاحبہ اور تمام سٹاف، میاں افتخار صاحب جنہوں نے تبرک کو بنانے کے لیے صحیح صاحب انہوں نے تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اپنے ہاں قبول کرے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کی امت سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کا درس اہل مکہ کو، اہل قریش کو دیا تو آپ کو بہت سی سختیوں کا، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ آپ ایک جادوگر ہیں، اور لوگوں نے اور ماؤں نے اسپیشلی یہ کہا کہ ان سے بات نہ کی جائے، جو ان سے بات کرتا ہے، بچوں کو منع کیا کہ ان سے بات نہ کی جائے، جو ان سے بات کرتا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس میں ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ میں اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑنا چاہتی، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا ان سے آمنا سامنا نہ ہی ہو، تو میں مکہ چھوڑ کے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنا سارا سامان باندھ لیا اور ایک گٹھڑی کی شکل میں تیار کر لیا اور مکہ چھوڑ کے جانے لگی۔ تو اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا ان کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ وہاں کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، یہاں پہ ایک جادوگر آیا ہے جس کے حسن اخلاق ایسا ہے کہ جو ان سے بات کرتا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، تو میں اس وجہ سے چاہتی ہوں کہ میں مکہ چھوڑ کے چلی جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے سامان اٹھا کے لے جاتا ہوں، جہاں آپ نے جانا ہے وہاں تک آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ تو آپ نے وہ گٹھڑی اٹھا لی اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ تو راستے میں جب ان کا وہ منزل پہنچی، وہاں جب وہ جانے لگیں تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی وہ محمد ہوں جن کی وجہ سے آپ مکہ چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ محمد ہیں تو میں آپ کا دین، آپ کے راستے پہ آنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ایسا تھا کہ ان کی وجہ سے لوگ در بدر جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہوتے جا رہے تھے۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ میں طائف کے قبیلے کو جا کے اپنا پیغام دیتا ہوں۔ تو وہ سفر طائف پہ چلے گئے، وہاں جا کے ان لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، میں ان کی طرف سے رسول آیا ہوں۔ تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان پہ پتھر پھینکے، ان کا جسم لہولہان ہو گیا، طرح طرح کی صورتیں ان کو دی گئیں، تانے دیے، اوپاش لڑکے ان کے پیچھے لگا دیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا محبوب مشکل میں ہے تو انہوں نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ یہ دونوں پہاڑ میں ملا دیتا ہوں اور ان کو کچل دیتا ہوں، اس قبیلے کا نام و نشان مٹا دیتا ہوں۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا پیغام ہے تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں بدعا نہیں کروں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ لوگ اسلام پہ آئیں گے۔ تو ایسے ہی بہت سے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ اور میں آخر میں اپنی گفتگو ان الفاظ پہ ختم کرتا ہوں کہ میلاد منانے، سیرت اپنانے
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حیات بخش ہے، اسی سے زندگی سنور جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بھی یہ محفل سجا کے دیکھیں۔ میں تو اپنا ذاتی تجربہ یہ شیئر کرتا ہوں کہ جب بھی میں نے حضور کی محفل گھر میں سجائی تو وہ سال مجھے نہ کوئی کسی قسم کی کوئی کمی آئی، نہ پیسوں کی، نہ کوئی پریشانی آئی، تو بہت سی آفتیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ میں اکثر اپنے والد صاحب سے بیٹھ کے بات کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹا فجر کی نماز نہ چھوڑنا، نمازیں 5 لازمی پڑھا کرو، اگر تم نہیں پہنچ سکتے تو فجر کی نماز لازمی پڑھا کرو، اس سے تمہارا دن خوشگوار گزرے گا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ حضور کی محفل منایا کرو، جہاں بھی تمہیں موقع ملے، جو بھی تمہاری توفیق ہو، یہ کام ضرور کیا کرو۔ تو میں نے ان سے ایک پوچھا، اپنے گاؤں کے کونسلر تھے، میں نے کہا ان کی کوئی آمدنی بھی نہیں ہے، ان کا کوئی ذریعہ روزگار نظر نہیں آتا، لیکن میں جب بھی دیکھتا ہوں ان کے گھر جاتا ہوں تو وہ اپنے مہمانوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، ان کے پاس تو ہر وقت، اور مجھے سمجھ نہیں آتی ان کا گھر کا سرکٹ کیسے چل رہا ہے، ان کا کیسے کچن چل رہا ہے۔ وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص کی تم بات کر رہے ہو، یہ جب میلاد ہوتا تھا تو یہ ٹوکرا اپنے سر کے اوپر مٹھائی کا اٹھا کے پورے گاؤں کا چکر لگاتا تھا اور لوگوں میں وہ مٹھائی تقسیم کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی سنوار دی ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم تو تھوڑی سی ہمارا ذہن ہے، ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کا نظام یہ ہے، یہ بندہ ایسے ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ اہمیت ہو، قابل ہو۔ اللہ کو راضی کریں، اللہ کے حبیب کو راضی کریں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔